حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے اسے 3 کھجوریں دیں. اس نے دونوں بچوں میں سے ہر ایک کو ایک کھجور دے دی، ایک خود رکھ لی. دونوں بچوں نے اپنی کھجور کھا کر اپنی ماں کی جانب دیکھا. اللہ اکبر. تو اس اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو آدھا آدھا دے دیا. پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آپ کو اس پر تعجب کیوں ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچوں پر رحم کی وجہ سے اس عورت پر بھی رحم کھایا ہے. اللہ اکبر. بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. امید آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں، ان کے 2 بچے تھے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب توفیق 3 کھجوریں ان کو دیں کہ یہ تینوں ایک ایک کھا لیں گے. تو ماں نے ایک ایک کھجور دونوں بچوں کو دی اور اس کے بعد وہ جو تیسری اپنے حصے کی تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک بچے کو دی، ایک ایک دوسرے بچے کو دی. یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے. تو جب ماں کی یہ ممتا، اس ممتا سے بچوں کو آپ ملنے سے بھی روکیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ غضب آپ پر نازل نہیں ہوگا. عموماً معاشرے میں یہ کہا جاتا کہ اس نے خلع لی ہے تو یہ جا رہی بچوں کو چھوڑ کے جا رہی تھی. خلع بچوں کو چھوڑ کے کوئی بھی عورت نہیں جاتی ہے. میں خود بھی ایک مرد ہوں. ایک اچھے سے اس مردوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھائیں، اپنے مردوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ خلع وہ عورت لے کے جاتی ہے کہ جب اس عورت کے دل سے اس مرد کی عزت محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کے ظلم، اس کی زیادتی سے تنگ آ جاتی ہے. ہاں اللہ ایسی عورتیں بھی موجود ہیں، میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کو بہت عزت پیار محبت دی گئی لیکن وہ نالائق نکلی. انہوں نے اس پیار محبت عزت کی قدر ہی نہیں کی. ایسی عورتیں بھی دنیا میں موجود ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. لیکن اب اس کا اگر 2 منٹ کے لیے اس نے محبت عزت قدر کی، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر بھی اس نے قدر نہیں کی. لیکن بچوں سے پھر بھی اس کو روکنے کا حق دین اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مردوں کو نہیں دیتی. اس لیے آپ ساس بنے، آپ بہن بنے، آپ بھابھی بنے، نند بنے، جو چیز بھی بنے، اپنے فیملی میں یہ چیز ہو رہی ہو تو اس کو بولیں یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے. عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے. ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسے کیس ہے کہ مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے، اس کی ماں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، اس کی بہنیں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں، ظلم کرنے پر ساتھ دے رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں جی بچوں کو اسے ملنے نہیں دینا. اچھا خود ماں ہے، خود مائیں ہیں، کہہ رہی ہیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو بچوں سے نہیں ملنے دے. بہن ہے، خود ماں ہے اور اپنے بھائی کو کہہ رہی نہیں اس کو بچوں سے نہیں ملنے دینا، اس نے آپ سے خلع لی ہے لہٰذا اس نے ہمیں ذلیل کیا ہے تو لہٰذا ہم اس کو بچوں کو نہیں ملنے دیں گے. اگر واقعی اس نے ذلیل کیا وہ خود بھگت لے گی، لیکن بچے کو ماں سے نہ ملوانا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ اس سے بڑا خطرناک کام ہے. بہرحال پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بچپنے کے عالم میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کھاتے ہیں. آج اس سے ایک مشہور جملہ کہا کرتا ہے کہ اس وقت عورت کی دشمن سب سے بڑی دشمن عورت ہے. اس بات کو آپ اچھے سے سمجھیے گا. عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہے. مرد دشمنی کرتے ہیں، مرد ظلم کرتے ہیں عورتوں پر، اس میں اس حقیقت کا بالکل انکار نہیں ہے. لیکن میرا تجربہ یہ ہے اور بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ مرد سے زیادہ عورت کے ساتھ ظلم کرتی ہے. کیا مطلب؟ ساس بن کے بیٹے کو غلط باتیں بتائیں گی، بھڑکاتی ہیں. ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. یہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کدھر جائیں گے. وہیں سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. بہن ہو کے اپنی بھابھی کے بارے میں جو ہے نا وہ بھائی کو بھڑکاتی. اور اگر کوئی مرد کسی دوسری عورت پر رحم کھاتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا شروع کر دے تو بس وہ عورت تو اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ خودکشی پہ آ جاتی ہے. اس لیے عورت سب سے بڑی عورت کی دشمن ہے.
مرد سے زیادہ ظلم یہ عورت پر کرتی ہے. تو پلیز دوسروں پر رحم کھائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے ان کے لیے نرمی والی بات کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس شخص پر نازل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر ہمارے خاندانوں میں ایسی کوئی چیز ہو جائے، پلیز اس بات کو سمجھیں کہ ماں کو بھی صحیح راستہ دکھائیں کہ وہ بچوں کے ساتھ حقیقی رحم شفقت اور محبت والا معاملہ کے باپ کے ساتھ ملنے دے. اور اگر بچے باپ کے پاس ہیں تو حقیقی رحم اور شفقت باپ کو اس کا راستہ دکھانے کا یہی راستہ ہے کہ وہ بچوں کو ماں کے ساتھ ملنے دیا جائے، اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے دے. ٹھیک ہے، وہ ان کی کفالت کرے، ان کی ذمہ داری لے، ان کو پالے پوسے، ان کی پڑھائی کا تربیت کا اچھے معاملات کرے، لیکن ماں سے دور نہ ہونے دے. آگے دیکھیں، لڑکیوں کو ناپسند کرنا زمانہ جاہلیت کی گندی اور ناپسندیدہ عادت ہے. اسلام مساوات اور عدل کی دعوت دیتا، اس نے بچوں پر رحم و شفقت میں مرد و عورت، مذکر و مؤنث، نر و مادہ میں کوئی فرق نہیں کیا. ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، جس اللہ پاک نے ہمیں یہ دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. زمانہ جاہلیت سے متاثر بعض لوگ بچیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور کرتے تھے اور کرتے ہیں. ان سے امتیاز کا سلوک دین سے دوری اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوشی اور راضی ہونا چاہیے، اولاد نرینہ ہو یا دوسری، یہ فیصلہ خداوندی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ایمان والوں کے دلوں سے زمانہ جاہلیت کی ان عادتوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے لڑکیوں کا خصوصی تذکرہ فرمایا اور ان کی دیکھ بھال اور تربیت کا اہتمام سے حکم دیا. جو شخص 2 بچیوں کی، ایک روایت میں 3 بچیاں آتی، توجہ کیجئے گا، 2 بچیوں یا ایک روایت میں آتا ہے 3 بچیوں کے لیے آتا ہے کہ بالغ ہونے تک کفالت کرے گا، قیامت میں اس طرح آئے گا کہ وہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہوں گے. یہ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. ایک روایت میں جس شخص نے 3 لڑکیوں کو خوش دلی سے برداشت کیا، انہیں کھلایا پلایا، تو اس کے لیے دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بنے گی. اللہ اکبر. لہٰذا مربیوں کو ان احادیث مبارکہ کو اپنا رہنما بنانا چاہیے اور لڑکیوں اور لڑکوں میں عدل و مساوات سے کام لینا چاہیے تاکہ جنت کے مستحق بنے. اس بات کو بہت اچھے سے ذہن میں پلیز بٹھا لیں کہ بچیوں کی پیدائش ایک فطری عمل اللہ پاک کی طرف سے ہے. پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو نسل آگے چلی، جس کو ہم سید خاندان بولتے ہیں، وہ بیٹیوں سے آگے چلی، وہ بیٹیوں سے آگے وہ نسل چلی. 4 بیٹیاں عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بچے عطا فرمائے، بچے واپس لے لی، بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی. تو ایک تو یہ بیٹی بہت بڑی، بیٹی کو رحمت کہا گیا، بیٹے کو نعمت کہا گیا، بیٹی کو رحمت کہا گیا. اللہ اکبر. تو پہلی بات، اگر آپ ماں ہیں یا آگے زندگی میں ماں بنے گی یا آپ کے قریب میں اگر بچیاں پیدا ہوں، پلیز خدا کے لیے اس بات کو اچھے سے سمجھے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس پہ ان کو تسلی بھی دے، خود دل کے اندر یہ پریشانی والی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ اوہ ہو یہ کیا ہو گیا. اور اگر ساس بن جائیں تو پھر تو اللہ کا واسطہ کہ پھر تو کسی کو کوئی تانا نہ دیں. بھائی اس بات کو سمجھیں کہ عورت خود سے کیسے بیٹی پیدا کر سکتی ہے، وہ خود سے کیسے بیٹا پیدا کر سکتی ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جو بچی پیدا ہونے کے معاملات ہوتے ہیں وہ مرد کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ عورت کی وجہ سے نہیں ہوتے. وہ سائنس میں ایکس کروموسومز، وائی کروموسومز کے حوالے سے سنا پڑا تھا کہ اگر وہ مرد کے اندر عورت پیدا کرنے والے وہ جراثیم ہوں تو اس سے آگے پھر عورتیں ہی بچیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں پہلی بات یہ عورت کا قصور بالکل نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہوئی ہے. تو پلیز جو ساسیں، جو عورتیں نا یہ بچیوں کی بات کریں، ان کو یہ بیان بھیجیں کہ یہ مرد کا قصور، اگر قصور کی بات کرتے ہیں حقیقت میں اس کا بھی قصور نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. قصور مرد کا بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے بات کرنی ہے نا تو آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ مرد کے جراثیم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچیاں پیدا ہوتی ہیں.
ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ بچے کا پیدا ہونا، بچی کا پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا یا پیدا ہو کے مر جانا، یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میں قصور کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے، خصوصاً ان خواتین کے لیے کہ جن کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اپنی بہو کو ذہنی ٹارچر کرتی ہیں کہ وہ بیٹی پیدا ہو گئی، ایک اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی اس نے بیٹی کو ٹھیکہ لے کے آئی تھی، تو پھر دھمکی کے طور پر بیٹے کو دوسری شادی کی باتیں کرتی ہیں کہ آپ دوسری شادی کر کے بچہ پیدا کر کے وہ دکھائیں اس کو۔ اللہ اکبر، کیسی جاہلیت والی باتیں، انتہا درجے کی جاہلانہ باتیں، نفسانی اور شیطانی باتیں ہیں۔